یہ جو 4-5 مہینے پہلے میرے پاس مردے کو لے کر آتے نا ویسا لے کر آئے تھے ان کو. پرابلم کیا بولو؟ 4th اسٹیج لنگس کا کینسر. ابھی انہوں ایسے ہیں الحمدللہ، ان کو کھانسی تو دور کی بات، ان کو گیس کی اتنی بھی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ، پورے فٹ اینڈ فائن ہے الحمدللہ، پورے کے پورے شفا یاب ہیں. اور مہینہ مہینہ لوگوں کو لا کے شفا کر کے ماشاءاللہ سے لوگوں کو لے کر آ کے شفا یاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ. یقین نہیں مانیں گے آپ، لنگس کینسر 4th اسٹیج، اب انہوں پورے نارمل، کیا ابھی تکلیف نہیں ہے. ڈاکٹروں کے صورتان دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. جو ڈاکٹران کو گھر پہ بھیج دیے تھے نہیں ہوتا، 4th اسٹیج بھی پار ہو گیا، لے کر جو بول دیے تھے ان کو 4th اسٹیج بھی پار ہوتا، لے کر جاؤ. لیکن میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھا ایسا، الحمدللہ ایک چیز دیا اللہ اس میں شفا دی تھی. آئیے بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں آپ؟ جے پی نگر سے. جے پی نگر، بنگلور. ہاں بنگلور. کیا تکلیف تھی آپ کو؟ مجھے پیٹ میں فل درد تھا، ہاں لینس کینسر، اور ہاں پیٹ میں سبھی گڈھے بناتا تھا، ہاں کینسر ہاں 4 اسٹیج پہ آ گیا تھا. ہاں آئی سی یو میں ایڈمٹ تھا، بہت سیریس حالت تھی. ہاں وہ بعد میں کیا ہوا، جانے ہاں میں دیکھو بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں جانے بعد میں کیا ہوا، ہاں ڈاکٹر بولے کیموتھراپی سب کچھ دیے. ہاں لاسٹ میں ٹیسٹ نکالنے کے بعد نہیں، ابھی ان کو 4 آپریشن کرنا ہاں نہیں ہوتا ہرگز ان کا، کر کے بھیج دیے گھر کو. ہاں ٹریٹمنٹ کرے تو باڈی اب ان کی سنبھالتی نہیں. ہاں تقریباً میرا ویٹ آپ کو 75 تھا. میں ہاں وہ جب ٹریٹمنٹ تھا تبھی 45 ہو گیا تھا، ہاں. ابھی بہت بڑی لاس تھی. ہاں تو اسی وجہ سے گھر کو بھیج دیا ڈاکٹر. آپ کو ایک 15-20 دن کے بعد سوچا بعد میں لئی ویڈیو دیکھو، ادھر آ کو ہاں دوائی لے کو کھایا. ہاں انشاءاللہ جانے 1 مہینے میں سبھی یہ ہو رہا، ہاں. اچھا محسوس ہوا. بعد میں جانے کنٹینیو کیا میں ہاں 4 سے 5-6واں مہینہ. ہاں ابھی الحمدللہ پورا فٹ، ہاں. اللہ کا کرم. کیا بھی ہے تکلیف ابھی؟ تکلیف تو ایسی کیا بھی نہیں ہے، ہاں چیک اپ بھی نہیں کرایا میں. ہاں کینسر کہاں گیا معلوم نہیں. ہاں. ابھی اچھا ہوں تو چیک اپ کئی کو کرو، ایسے ہی چھوڑ دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ پورے فٹ ہیں الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ سے تکلیف نہیں، آپ کئی کو ٹیسٹ کراؤں بول کے. اب آپ کے سامنے سے اور ایک پیشنٹ ہے میرے پاس، میں نہیں بتاتا ہوں پھر بھی. وہ پیشنٹ ہے، شفا ہوا، لیکن ان کو ٹیسٹ کرانے کی جو ہے اندر جلد بازی، جا کے ٹیسٹ کرائے گئے، پھر سے کیمو دے اور نرم پڑ گئی. کئی کو آخر رپورٹوں کے بھروسے اپنی زندگی گزارتے، کب تک آخر رپورٹوں کے پیچھے، ڈاکٹروں کے پیچھے. ڈاکٹروں کو تکلیف سنا کو یہاں تک آتے آپ میرے پاس. اب یہاں بھی آکو وہی جب آپ کو اللہ تکلیف سے پار کر دیے، آپ باہر نکل گئے، الحمدللہ بول کے شکر ادا کرو. اور جو آپ کو یہاں پہ سکھاتے کھان پان رہن سہن، اسے اپنا لو، انشاءاللہ بہت فائدے میں آ جاتے آپ. سمجھ رہی میری بات؟ اور یہ سارے چیزیں آپ کو تب انشاءاللہ فائدہ کریں گے جب آپ میرے باتوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ جن کو بھی سر کا درد، سر کے درد بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو آ رہے، 10 سال کے بچوں کو بھی اماں سر کا درد کرتے، یعنی مائیگرین ہو، سر کا درد ہو، آدھے سر کا درد ہو، تو انشاءاللہ بھی میں جو نسخہ بتاتا ہوں یہ آپ کر لیں گے نا، انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کی بیماری ختم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی بار میں آپ کی بیماری ختم. اور جو ہے آپ کو درداں کے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ درداں کی گولیاں کھا رہی ہیں تو آپ کا پیٹ خراب ہوتا، ڈاکٹر کے پاس جا کو پیٹ خراب کر لیتے، اس کے بعد سر خراب کر لیتے، اس کے بعد زندگی خراب کر لیتے. لیکن یہاں پہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، الحمدللہ ہے میرے پاس 1 سے 4 BUMS ڈاکٹرز، بٹ اسٹل ہمیں ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے سو ہے، آپ کو کھان پان بتانے کے لیے بیٹھے سو ہے، آپ کو جینے کا سلیقہ بتانے کے لیے بیٹھے سو ہے، اور اللہ کی پہچان کرانے کے لیے بیٹھے سو ہے الحمدللہ. اور جو انسان اللہ کی پہچان کر لیں گا اور دنیا کو اللہ کی پہچان کریں گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. دیکھو ان کے دل میں لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ. اب انہیں کتنے کے لوگوں کو لے کر آ رہے، کیسے ہیں سب لوگ؟
अल्लाह का फजल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। कितने लोगों को लेकर आए? तकरीबन एक 6-7 पेशेंट को लाया, कौन से पेशेंट्स? कैंसर के, कैंसर के क्या बोल रहे? परवाह नहीं, अल्लाह का फजल। पिछले 2-3 महीने से जो खा रही हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा है करी, हाँ, और आज भी 3 जने आको ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैंसर कैंसर बोलता है कि खाली नाम से डर को मर जाते है नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप लोगों टेंशन नको लियो, टेंशन नको लियो। रिपोर्टां पकड़ को नको जियो, रिपोर्टां को देख देख को नको जियो। उसे जितना देखते अल्लाह और दिखाते आपको। तो आप जब मेरे पास आते हैं इंशाअल्लाह, नहीं डॉक्टर साहब से बात करना, इनोज टाइम देना, इनो गौर से देखना। ऐसा टेंशन रहता आपको, मुझे कदम आगे रखने नहीं देते। आप लोगों से गुजारिश है, ये मेहनत मेरी अकेली की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत दिन और रात आप लोगों के लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम को बिठा को हूं, कंटिन्यूअसली उनको ट्रेनिंग देते रहता हूं। आज कैंप था नहीं, आज कितने 19 तारीख है ना, कल 18 तारीख पूरी क्लास ले रहा था कल मैं सबको, क्या क्या करना, कौन सी सही करना। आपका बहुत बड़ा मसला है मुझे मालूम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपके हर मसले हम बहुत सीरियसली लेते, हम पूरे ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। कोई भी सीरियस केसेस हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप डॉक्टरों के पास थक के उम्मीद लेकर मेरे पास आते तो यकीन मानो कि आप मेरे पर भरोसा रखते, तो मेरी टीम के साथ भी आप बैठ के वैसा कोऑपरेट करना, वहां सुनना। उन्हें डॉक्टर से छे अल्हम्दुलिल्लाह, वहां बताना तकलीफ नहीं पूरी। हम डॉक्टर कुछ बताते, अताउल्लाह कुछ बताते, वो टोपी वाले हजरत कुछ बताते, उनको सुनाते है नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी पूरी कैफियत 1 सेकंड में देख लेता हूँ चिट्ठी में अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जरूरत नहीं है आप रो को किलने की, आप तकलीफ सुनाने की भी जरूरत नहीं है। आप अल्लाह को सुना लो, कर क्या वास्ते बोलते हो? आपको देने के वास्ते अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देने के वास्ते एक सही चीज है। आपको देने के लिए टाइम की कमी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका थोड़ा आप जो है मेहरबानी से कोऑपरेट करो, क्योंकि हर मौसम में अलग अलग इलाज होता। ये ठंड का मौसम है तो आपको और अच्छे अच्छे बदल के चीजें देते रहता हूं मैं। आप रेगुलर हैं या जो है फर्स्ट टाइम ऐसा है तो प्लीज आप लोग जो भी तकलीफा हैं, बाहर मेरी टीम बैठी सोए, उनमें भी डॉक्टर रहते हैं, आप वहां पे पूरे तकलीफा सुना लेके अंदर आ जाओ। फिर अंदर ठहर, मैं ये नहीं बोली, मैं वो नहीं बोली, मैं वो बोलने का भूल गई, मुझे मोशन नहीं आ रहा, मैं बोली नहीं। टेंशन न लो, आपको मोशंस होने के लिए, आपको सुकून से नींद आने के लिए, आपको हाजिमा सही होने के लिए, आपके लंग्स से लेके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के जो इंशाअल्लाह कुदरती चीजों में अल्लाह शिफा रखे वो ऑलमोस्ट हम दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तो बेफिक्री से इंशाअल्लाह आप लोग, बेफिक्री से इंशाअल्लाह मैं जो लिख के देता हूँ ना इंशाअल्लाह वो जो अल्लाह उसमें शिफा देता। इनको भी अता कितना खत देखे मैं आपको, घंटे ले आके 4 घंटे देखे, 5 घंटे देखे, एक लाजा वो जो लिखाया था मैं वो देखे, दवाई लिखे उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 4th स्टेज कैंसर, इन्हों सारा दिन सुनाने है मुझे तकलीफ। समझ रही मेरी बात? नुस्खा नोट डाउन करो इंशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त है ये नुस्खा, इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होता। आधा इंच अदरक और 1 लहसुन की कली, बड़ी है तो 1 लियो, छोटे हैं तो 2 लियो, और 1 लौंग, 1 चमचा गाय का दूध, कच्चा दूध लियो। वो दूध में जो है आप पूरा ये कुचल लेना, कुचल लेके उसका रस पूरा निकाल लेना, एक कॉटन के कपड़े में डाल लेके वो पूरा निचोड़ लियो, वो निचोड़ लियो। हो सके तो उसमें और 2 चमचे आप गाय का दूध डाल सकते, 1 चमचा या 2 चमचे, रस निकालना। सुबह नहार पेट आप नाक में डालना, ये नाक में 3 खतरे और ये नाक में 3 खतरे। जिनको भी सर का दर्द है, जिनको भी माइग्रेन है जो है इंशाअल्लाह उन लोग ये नाक में 3 खतरे, ये नाक में 3 खतरे इंशाअल्लाह डाल के ऐसा बैठ जाना, ऐसा सो के डाल के ऐसा बैठ जाना, धूप में बैठो। पूरा गंदा पानी दिमाग में का, आपके सर में का गंदा पानी पूरा निकलता है इंशाअल्लाह, पूरी गंदगी निकलने दो इंशाअल्लाह। एक ही बार में इंशाअल्लाह आपका सर का दर्द, कितने भी सालों पुराना सर का दर्द हो, इंशाअल्लाह खत्म हो जाता। अगर बच्चे हैं तो 5 साल के ऊपर 10 साल के अंदर 1 खतरा डालो बस है। अगर 10 साल के ऊपर हैं तो ही आप ये 3 खतरे डालना इंशाअल्लाह। आजकल सर का दर्द ज्यादा बड़ों को है ना,
تو انشاءاللہ تو یہ ناک میں 3 خطرے ڈال لو، ایک ہی بار میں انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کو شفا ہو جاتا. اور جو ہے جن کو فٹس ہے ایک دن آڑ بول کے ڈالنا، 3 دن ڈالو انشاءاللہ. اللہ چاہے تو فٹس بھی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو. گائیں کا دودھ ہے نا، گائیں کا دودھ پاکٹوں سے گائیں کا ایک ہی بار میں. اب 10 سال کی تکلیف ہے، ایک بار گائیں کا دودھ ارینج نہیں کر سکتے. زندگی میں تھوڑا گائیں کا ورجنل دودھ پیو. پاکٹوں کا کیسا رہتا ہے اللہ بہتر جانے ہے نہیں. زندگی میں ایک بار میں استما کے واسطے یوزولی میرے پاس اللہ کا فضل کرم ہے، سالوں پرانا استما 1 بار 2 بار میں جڑ سے ختم ہوا. سو اللہ کے فضل سے 20 سال 25 سال پرانا استما میں بکری کے دودھ میں گولیاں دیتا ہوں آپ کو. وہ لو جی استما گولیاں میں بکری کے دودھ میں دیتا ہوں آپ کو الحمدللہ. وہ جو جڑی بوٹیاں ہم لوگ بناتے، جتنا آپ کو خالی 1% شیئر کر رہا ہوں. یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو فیس بک یوٹیوب پہ خالی 1% ہے یہ. اور یہ قدرتی سمندر ہے. یہ آپ کتنا اندر جائیں گے اور آپ کو ملے گا خزانہ. تو یہ جب نکالتے ہم جا کے جنگلوں سے بہت مشکل سے نکالتے، یہ چہرے پورے جل جاتے، اتنے تکلیفوں سے نکالتے. یہ نہ سانپ کا گھونسلہ دیکھتے، نہ رینچان دیکھتے، نہ سانپان دیکھتے. اتنے بڑے بڑے سانپا رہتے، اتنے تکلیفوں سے بنا کے لاتے. یہ چیزاں آپ کو بولے تو ہوگا ہے نہیں. شفا کی بوتل کا نسخہ بولو کہتے آپ لوگ فون کر کے دم کر دے رہے پاکستان کے تو لوگ شفا کی بوتل کا تقریباً 100 چیزاں 10 سال بھی آپ کو نہ دیں گے تو یہ مشکل ہے یہ چیز. لیکن آپ کے علم کو جتنا ہونا اتنا دیا الحمدللہ، جتنا ہونا اتنا دیا. یہ کینسر 4th اسٹیج یا ایسے کیسز الحمدللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے تو شفا. سمجھ میں آ رہا؟ زندگی اور موت کی گارنٹی کون بھی نہیں دیتے سوائے اللہ کے، کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن لوگوں جو شفا ہو رہے لائیو بتا رہا ہوں آپ کو، بتا رہا ہوں نہیں بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ حق اور سچ بتا رہا ہوں. بیٹھ کے پوچھ لو آپ، چھوڑ تو میں آپ لوگوں کو ایسا ڈال دیتا ہوں. پوچھ لو آپ. ہر بار جو 4th اسٹیج کے میرے پاس آتے لوگ ان کو بھی میں نسخے بتاتا ہوں. اللہ اس میں شفا دیتا، اللہ سے مانگو بول کے. اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آؤ یہاں پہ بدلنے کی نیت سے آؤ، یہاں پہ چینجز ہونے کی نیت سے آؤ، یہاں پہ شرک سے بچنے کی نیت سے آؤ، یہاں پہ نماز کو قائم کرنے کی نیت سے آؤ، یہاں دھوکہ دینا یہ چیزوں سے بچنے کے واسطے آؤ. دھوکہ دینا آج سام سے بھی زیادہ زہریلے ہو گئے انسان. اور گرگٹ تعجب ہے، انسان کا رنگ بدلتا سو اسپیڈ دیکھو. ہاں ایسا رنگ بدلتے، گرگٹ کے جیسا رنگ بدلتے، سانپاں کے جیسا ڈستے رہتے. اور رتی بھی رحم نہیں ہے دل میں. زہار رکھ لے کو پھر رہے، بھائی کے واسطے زہار، بہن کے واسطے زہار، بچے ماں باپ کے لیے زہار. آخر کب تک ایسی زندگی جیتے بولو؟ یہ زہار سے ہی آپ کو بیماری آ رہی سو ہے. یہ اندر زہار نکالو، یہ نفرت نکالو، یہ جہالت نکالو. یہ استما کے گولیاں الحمدللہ جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے، یہ 3 گولیاں میں دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ 3 گولیاں صبح کو بکری کے دودھ میں لینا، بکری کے دودھ میں. اب بکری کا دودھ نہیں ملا بول کو 1 مہینہ ڈھونڈ کو آتے میرے پاس. بکری کا دودھ نہیں ملا، بکری خرید لیا. زندگی میں بکری کا دودھ نہیں پیتے، اللہ شفا رکھا اس میں. یہ گائیں کے دودھ میں بھی لے سکتے، اودی پاکٹ آتی نا وہ لے سکتے. 3 ڈال کے اس کو دودھ میں ڈال کے صبح نہار پیٹ پی کے دھوپ میں بیٹھ جانا. الٹی ہوتی، پوری گندگی نکلتی آپ کے لنگس میں کی جتنی گندگی ہے نا وہ وامٹ کے ذریعے سے پورا نکلتا ہے انشاءاللہ. 100 میں 99% لوگوں کو نکلتا، کسی ایک کو لوز موشنز کے ذریعے نکلتا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ پورا نکلنے کے بعد آپ کے لنگس پورے دھل جاتے. جو سگریٹاں پی کو چلنے کے بھی قابل کے نہیں رہتے نا، سگریٹاں پی کو سامنے ٹھہرتے میرے آنکھوں، خوشبو سناتے، دیکھو میں کتنا اچھا عطر لگا کو آیا بولے ہے نہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لنگس کو دھو دیتا. معلوم کینسر کے لوگ سامنے سے دیکھتے، پھر بھی ہم لوگ وہ عادت سے باز نہیں آتے، شراب سے گٹکے سے نہیں چھوڑتے. کیوں بولو؟ وہ جنازے تک جانے والی عادت ہے. اچھی بات ہے وہ عادت نہیں چھوڑتی، رہن دو. اللہ ہر گناہ کو معاف کرتے، آپ کے وہ گناہ کو بھی معاف کریں گے، لیکن اچھائی بھی رہنا نا ہمارے اندر ہے نہیں. یہ سگریٹاں، یہ تمباکو، یہ ساتھ یہ شیشم کا پتا اور یہ بادم بھی کھاتے رہو.
یہ کلونجی کو بھی اپنی عادت بناؤ. صبح کو سگریٹ مارے تو رات میں کیا کرنا, کالی مرچی منقع منہ میں ڈال کو چاولے کو سو جانا. چھوڑتے نہیں وہ عادت, میرے کو معلوم. جوروں کو ہونا چھوڑ دیتے, بچوں کو ہونا چھوڑ دیتے, یہ عادتاں جو لگے نا یہ نہیں چھوڑتے, میرے کو اچھا معلوم. وہ رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کے ڈر سے الحمدللہ صبح سے شام تک بھوکے رہتے, سحرات افطاری کرتے جا کو پہلے لے لیتے ہے نہیں. اب وہ عادتوں میں ہم مبتلا ہو گئے, بیکاز کیا ہے, آپ لوگوں کو 100 ٹینشن آ رہتے ہیں, جوروں کا ٹینشن, بچوں کا ٹینشن, وہ ٹینشن سے لیتے رہتے اور ایکسٹرا لیتے. لیکن شراب حرام ہے. جو انسان شراب پینے کے بعد اس کو کینسر ہوا, ویسے لوگوں ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. میرے پاس شفا بہت کم ہوتا, ویسے لوگوں کو میں بولتے رہوں. باقی کے لوگ اور جلدی شفا ہو جاتے الحمدللہ. یہ جو شراب کی آپ کو لت لگتی ہے, یہ شراب بالکل بھی حرام ہے. یہ چھوٹے موٹے گناہوں کو جو ہے گٹکا, جو ہے سگریٹ, تمباکو, بیڑیاں, یہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ چھوٹے موٹے گناہ کو اللہ معاف کر دے سکتا. لیکن یہ شراب بہت بڑا گناہ ہے, اس سے آپ کی نماز بھی جائز نہیں ہوتی. وہ بھی حرام ہے, نشہ حرام ہے اسلام میں, لیکن یہ شراب بہت حرام کی چیز ہے. یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں کی آج بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی. تو مہربانی سے یہ چیز سے بچو. اس سے تو آپ رشتے بھی گوا لیتے, صحت بھی گوا لیتے, دنیا بھی گوا لیتے اور آخرت بھی گوا لیتے, ہر چیز گوا لیتے آپ. شراب سے ایک بچو. اگر شراب سے آپ کو بچنے نہیں ہو رہا, اور انشاءاللہ میرے پاس ایک چیز ہے دیتا ہوں, شراب کی طرف آپ کی نگاہ بھی نہیں جاتی انشاءاللہ. اگر کوئی چھڑانا چاہتے تو بھی انشاءاللہ آؤ, کھانے میں, پانی میں, کس میں بھی ڈال کے دیو. اگر انہوں نے شراب پیا تو بھی نشہ نہیں چڑھتا ہوگا, ٹانک پیا جیسا دکھتا انشاءاللہ. ویسی چیز ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ اللہ بہت اچھے علم سے نوازے سو ہے, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری چیزاں بھی بانٹ رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ آپ بھی یہ چیزاں جان لینے کے بعد سب کے ساتھ بانٹنا. علم بانٹنے سے اور بڑھاتے اللہ, رکھنے سے سراتے. دولت بھی اتنا, آپ کو دولت مل رہی تو بانٹو, اللہ بڑھاتے. رکھے نا, یقین مانو لاس ہوتا ہو. سمجھ میں آ رہا؟ تو دولت ہو یا جو ہے علم ہو, اسے آپ جتنا بانٹیں گے لوگوں کے ساتھ, اللہ اور اس میں اضافہ کرتے انشاءاللہ. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ بکری کے دودھ میں جو گولیاں دیتا ہوں میں, 3 گولیاں صبح ہی انشاءاللہ آپ کھا لے کے دھوپ میں بیٹھ جانا 11 بجے تک, اور آپ کو الٹی ہوتی, پوری گندگی نکلتی انشاءاللہ. وہ دن سارا دن دال کھانا ہی کھانا انشاءاللہ. دوسرے دن سے ایک دم فریش ہو جاتے آپ کو سانس پھولنے کی تکلیف وغیرہ کچھ بھی نہیں رہیں گی. ٹی بی کے پیشنٹس بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹی بی, کھانسی, بلغم, دم آنا, استما کے پیشنٹس انشاءاللہ یہ 2 یا 3 انشاءاللہ. یہ میں آن لائن بھی نہیں دیتا ہوں, آن لائن بھی نہیں بھی جاتا ہوں, اور ڈائریکٹ استما کے گولیاں پوچھ کے بھی آپ نہیں لے سکتے. یہ لمیٹڈ ہے, جو میرے تک آئیں گے انشاءاللہ ان لوگوں کو میں دیتا ہوں یہ ڈائریکٹ انشاءاللہ. اگر آپ ڈائریکٹ دوا لیتے نا, وہاں پر بھی پوچھ کے لے سکتے یہ چیز, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ جو سر کے درد کا بھی نسخہ بتایا, گھر پہ بیٹھ کے کر لیجئے, انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے جو ہے میں بنگلور میں بھی شفا کے باٹلوں کا انتظام کر دیا. بنگلور میں جو ہے منی ٹیریس بلڈنگ, ڈبل روڈ, اپوزٹ KSRTC ڈپو, ہیڈ آفس بنگلور, لینڈ مارک بھارت بینک, فرسٹ فلور اینڈ نیکسٹ ٹو HDFC بینک. یہ ایڈریس میں آپ کو شفا کے باٹلا ہمیشہ رہتے. شفا کے باٹلا ہر بیماری کے لیے شفا ہے, ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ شفا کے باٹلا اور جو میں کھان پان بتاتا ہوں بس ہے آپ کو انشاءاللہ, بس ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. نہیں آپ یہاں پہ آ رہی ہیں اگر تو ضروری ہے انشاءاللہ. یہ اللہ بھی جیسا ہے آپ کو, آپ کا آنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا دیکھنا, آپ کا سننا, میرا بولنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے. ہر لمحہ آپ کو بھی ہر لمحہ صرف اسی سے رابطہ رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو تکلیف میں ڈالنے والا بھی ہونے چاہے, تکلیف سے نکالنے والا بھی ہونے چاہے. دنیا کا کون سا کتنا بڑا بادشاہ بھی ہو, بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی اللہ مٹا دیے. سمجھ میں آ رہا؟ تو کوئی بھی آپ کو ساتھ نہیں آتا سوائے اللہ کے. تو ڈاکٹروں کے اوپر, حکیموں کے اوپر, ایون میرے اوپر بھی بھروسہ مت رکھو. میں آج ہوں, کل رہتا نہیں رہتا معلوم نہیں, لیکن میرے ویڈیوز انشاءاللہ آپ خالی ویڈیوز سے بھی فائدہ اٹھا لے سکتے. ایسے چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ آپ باہر سے پورا اسکین ہو کے آتے, یہاں پہ میں جو بھی ہے آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, وہ لے کر جا کے کھا لو. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ وہ چیزوں میں شفا دیں دے بول کے انشاءاللہ. ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک انشاءاللہ. میرے بھائی کو ماشاءاللہ سے ایک اولاد کا رزلٹ بھی آیا سو ہے, کیا ہے نا ماشاءاللہ. کہاں سے ہیں آپ؟ بہار سے آئے. ابھی بہار سے ہی ہے کیا؟ اچھا بیٹھو بیٹھو آرام سے بیٹھو. گنگاوتی سے مدرسے میں پڑھاتے. کتنے سال سے نہیں تھا؟ اور اولاد کے بھی ریزلٹس آئے تھے الحمدللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے بعد جو ہے ہر ایک کو ایک تمنا ہوتی ہے, سب سے مین یہی ہوتی ہے کہ اولاد نیک صالح مل جائے. تقریباً جو ہے 3 سال گزر گئے. 2021 میں شادی ہوئی تھی اور میں زیادہ پریشان نہیں تھا, کیونکہ ایک جو ہے ایمان اور یقین کی تعلیم دینے والا شخص اگر بے ایمانی کرے تو پھر کیا اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے بتائیے. تو میں خاموش ہی تھا, لیکن عورتیں جو ہے نا چیمے گویا کرتی ہے, ایک دوسروں سے جو ہے اس کی شکایتیں کرتی ہے. تو اہلیہ بہت پریشان تھی, تو میں تقریباً 3 سے 4 ڈاکٹروں کو دکھایا. اب جو ہے اہلیہ ہے ان کی بات بھی رکھنا ضروری ہے, ان کے بھی بات کو ماننا ضروری ہے. تو 2-4 جگہ ڈاکٹروں کو بتایا, لیکن دوائی میں نے کہیں نہیں لی, صرف میں نے چیک اپ کرایا. پھر میں نے اپنے استاد سے کہا تو استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تک جو ڈاکٹروں کو دکھا لیے یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ شفا دیں گے. اور ڈاکٹروں کے پیچھے جاؤ گے تو بہت پیسے خرچ ہوں گے. جو ڈاکٹروں نے صرف یہی بتایا کہ پیٹ میں کچھ تکلیف ہے اور جو ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ وہ. تو اس کے بعد میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کو فالو کیا, یوٹیوب کے اندر بھی اور فیس بک کے اندر بھی. تو اہلیہ کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے جڑی بوٹی کے دوائی کے علاج کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اور یہ نسخہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے نہیں ہے, یہ آدم علیہ نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر چلے آ رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک دفعہ پیٹ میں درد ہوئے تھے ان کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے شکوہ کیا, شکایت کی. تو اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے وہ جڑ جو ہے کھا لو, جو ہے درد ختم ہو جائیں گے. تو دوسری دفعہ جو درد ہوا تو اللہ کو کہے بغیر وہ جا کر جو کھانے لگے تو درد اور زیادہ ہو گیا. تو پھر اللہ سے شکوہ کی کہ یا اللہ آپ نے جو درخت کے جڑ کھانے کو کہا تھا میں نے کھایا تھا, شفا ہوا تھا, لیکن اس بار کھایا تو درد زیادہ ہو گیا. تو کہا بتاؤ ہم سے پوچھ کر گئے تھے یا بغیر پوچھ کر گئے تھے؟ بغیر پوچھ کے جانے کی وجہ سے شفا کے بجائے نقصان ہوا. تو جڑی بوٹیوں میں بہت زیادہ اللہ شفا رکھے ہیں. تو اہلیہ نے جو ہے فالو کرتے رہا. وہ جو ایلویرا کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, تقریباً 3 مہینہ وہ کورس کی وہ شروع کے ماہواری کے شروع کے 3 دن تک کھائی وہ جوس بنا کر. اس کے بعد پھر میں جو ہے اہلیہ کو لے کر ابھی 11واں مہینے میں آیا تھا, دوائی لے کر گیا تھا. الحمدللہ اللہ کرم ہے, شکر ہے, احسان ہے کہ شفا اللہ دیا ڈاکٹر صاحب کی دوائی کے ذریعے سے, ڈاکٹر صاحب کے نسخے کے ذریعے سے. میں ڈاکٹر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں, جان میں, مال میں, عزت و آبرو میں اور ان کے دوائیوں میں خوب بھرپور اللہ شفا دے اور ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے الحمدللہ بہت اچھی بات بتائی انہوں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں آپ کو, اللہ سے دعا کر کے استعمال کرو, اللہ تب شفا دیتے. میں ہر وقت اللہ کا نام کیوں لیتا ہوں بولو, صرف اس کے پاس ہی سے خزانہ ہے نہیں. تو انشاءاللہ تو اللہ سے ہی ہمیشہ دعا کرو. انشاءاللہ کینسر کے مریضان جتنے بھی ہیں سورہ رحمان سنو. انشاءاللہ سورہ رحمان دن میں 3 ٹائم سنو, اللہ شفا دے دیتے. بنا دوا کے اب اچھے ہوتے جی آلموسٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ سے رابطہ رکھو, یہ بڑے بڑے مسئلوں سے پار ہو جاتے. اتنا بولنے کے بعد بھی من جیسا گھور گھور کو دیکھتے آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ایک محبت میں آتے اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ والے لوگ الحمدللہ مجھے فالو کرتے, میرے چیزوں کو عمل کرتے اور فائدہ اٹھاتے ماشاءاللہ سے. میں اسی طرح ہمیشہ آپ لوگوں سے جو ہے انشاءاللہ ایک سے ایک چیزیں بتاتا ہوں, ایک سے ایک انشاءاللہ آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. وہ نسخوں سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اگر اس سے نہیں ہو رہا تو ضروری ہے آپ یہاں تک آنا اور یہ ساری چیزیں جو میں بتاتا ہوں اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ. ہر میرے کیمپ میں 11 بجے بیان رہتا ہے انشاءاللہ. وہ 11 بجے بیان میں 6 باتیں بولتا ہوں. پہلی بات ہے آپ لوگوں کو شرک سے بچنا, کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتے, شرک کو معاف نہیں کرتے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیزوں پہ یقین, جیسا کہ تاگے, تعویذہ, نارل, نیمبو, کڑے, لال پیلا پانی. یہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے تو اللہ اکبر
اس میں شفا نہیں ہوتی، اس سے مسئلہ اور بڑا ہو جاتا آپ کا، اس سے مسئلہ اور بڑا ہو جاتا. اللہ قرآن پڑھنے کے لیے دیے، اسے لکھ کے باندھ کے اس کی توہین کرنے کے لیے نہیں دیے. آپ ایٹ لیسٹ پڑھنے بھی نہیں آ رہا بولے تو آپ کو آپ فون پہ لگا کے سنو، وہ بھی نہیں تو آپ لوگ جو ہے دل سے اللہ کو پکارو، یقین رکھو پورا اللہ کی ذات پہ. لیکن یہ اسلام کے آؤٹ آف باؤنڈری ہے، یہ کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ آیتوں کو لکھ کے گلے میں لگا لینے سے شفا ہوتا، اس سے مسئلہ اور بڑا ہوتا. مانا کہ آپ کو روحانی بیماری آئی ہوں گی، کیونکہ آلموسٹ اتنے بڑے بڑے بیماریاں روحانی کمزوری ہونے سے آتی. ضروری ہے کہ آپ کو سورہ بقرہ سننا بہت ضروری ہے روحانی مسئلوں کے لیے. اگر آپ کو کینسر میں مبتلا ہے تو سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ رحمان سنو، آپ کے بڑا سے بڑا مسئلہ انشاءاللہ 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 شفا ہو جاتا. نہیں تو ڈاکٹر بولتے زبان کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا، جبڑا نکال دینا، لیکن پھر بھی ٹھیک ہوتے کہ نہیں کی گارنٹی نہیں کرتے. کیمو دے کو سڑا دیے میرے بھائی کو، کیمو دے کے اچھے کر کو بھیجے سے بھی لوگوں کو خراب کر دے رہے. ڈیالیسس سے اور آپ کی جسم میں کمزوری آ رہی. تو ٹریٹمنٹ بڑے خطرناک ہیں، بڑے ڈینجر ہیں، بہت جو ہے ایکسپینسو ہیں، جو آپ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھ سکتے. اور وہ ٹائم پہ آپ کسی کے پاس جا کے پیسے پوچھے تو بھی ان کے پاس رہنے کے بعد بھی انہوں نہیں دیتے، رہنے کے بعد بھی ان لوگوں کیا بولتے ہیں 100 روپے بھی نہیں دیتے آپ کو. آپ پوچھے تو وہ ٹائم پر سوائے اللہ کے کسی سے مدد مت مانگو. آپ جو کھان پان ہے وہ کھان پان کو اپنا لے کے ایک یقین رکھو آپ کے دماغ میں کہ ہے کوئی جو مجھے پیدا کرا اور مجھے دیکھ لیتا، میری دیکھ بھال کرتا بول کے. کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. یعنی تو ہم پیدا کرنے سے پہلے ہمارا مستقبل اور پورا ہمارا جو بھی ہے لکھ دیا سو اللہ تعالیٰ. پیدا کرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا سو ہے، پیدا ہوتے ہی سارا انتظام کر دیا، دودھ کا، پھالیاں کا، یعنی ہر چیز ایک ماں کے ذریعے کرانا ہمارے واسطے. تو اس سے محبت رکھو، ایٹ لیسٹ اتنا تو محبت کرو. انشاءاللہ انہیں انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارتا، کب مجھے بلاتا، کب میں اس کے خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں. بلکہ اللہ ترستا ہماری محبت کو. ہم لوگ کہ دنیا کی عیاشی میں، دنیا کی خوشی میں اور یہ جوانی میں جو ہے پوری طریقے سے بھول کو بیٹھے، اس کی طرف دھیانش نہیں ہے. اسی لیے اللہ کم عمر میں بھی بیماریاں دے کے یاد دلانے کی کوشش کر رہا کہ ہے کوئی جو تیرے واسطے انتظار میں ہے. تو اللہ کو ہمیشہ پکارو اور یہ شرک سے بچ جاؤ، اس سے اور مسئلے آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا، نماز کو قائم کرو، فرض ہے نماز. ٹھہر کو نہیں ہو رہا بیٹھ کو پڑھو، بیٹھ کو نہیں ہو رہا لیٹ کو پڑھو. 4th اسٹیج کینسر بھی ہے، ایسا جھکے تو آپ کو درد ہو رہا، ایسا بیٹھ کے خالی اشارے سے پڑھو. اشارے سے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آخری ٹائم پہ تو ایٹ لیسٹ نماز پڑھیں گے تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ آپ کو معاف کر دے سکتا. حلال روٹی کماؤ، حرام روٹی سے بچو، کسی کا بھی ناحق کھانے سے بچو، کسی کو بھی دھوکہ دینے سے بچو، کسی کا بھی جو ہے خراب کرنے کے واسطے جو ہے آپ ایک ٹانگ پر نکو ٹھہرو، کیونکہ اس سے بھی آپ کو آتی تکلیف. کمپٹیشن اچھی بات ہے، لیکن کسی کو دھوکہ دے کے آگے جانا یہ جو ہے ہمارے جو ہے ہم کو گوارا نہیں دیتا. تو یہ چیزوں سے بھی بچ کے رہو، حرام چیزوں سے بچو. اور چوتھا، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، ٹینشن لیو نہ کو. کل کے دن جو ہونے والا ہے اللہ بہتر کریں گا انشاءاللہ. رپورٹوں کو لے کو جیو نہ کو، رپورٹوں کے بھروسے نہ کو جیو، اس سے مسئلے اور بڑے ہو جاتے ہیں. رپورٹوں میں اور کیا تو بھی آتا وہ دیکھو، آپ آدھے ہو کو مر جاتے. ٹھیک ہے، تو رپورٹ میں جو بھی آتا الحمدللہ بولو اور آگے آپ بڑھتے رہو. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تکلیف ہو رہی تو اللہ کو پکارو بس. سمجھ میں آ رہا؟ تو چوتھا، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، رات بھر جاگو نہ کو، رات بھر جاگلے کو بیٹھو نہ کو، موبائلہ میں، ٹی ویاں میں اور دوستان کے ساتھ باہر بھگوان جیسا جپتے رہتے. توبہ معافی چاہتا ہوں، میرے زبان سے اتنا غصہ تھا میرے کو، اتنا ریڈی کر کے بھیجتا ہوں کہ 4th اسٹیج رہتے انہوں تو الحمدللہ اچھے سے فالو کر لے رہے، اچھے ہیں، اچھا ریڈی کر کے فٹ کر کے بھیجتا ہوں. پھر واپس سے انہوں نہیں دوسرے باہر جاؤ، پھر دارو پینا شروع، پھر نمازاں چھوڑ دے کے، پھر جو ہے پورے گندے شوقاں کر لے کو، چکن کھا لے کو. پھر 3-4 مہینے بعد پھر آتے میرے پاس قلعے کو، ڈاکٹر صاحب پھر آیا کرتے، کئی کو بولے گا تو پھر واپس سے پرانا شیڈیول. ایسا کرے تو بیزار آتا نہیں آتا بولو، کتنا بول کو جھٹوں بولو. آپ لوگ کرتے سو غلطیاں، نہ میرا بدنام ہوتا، آدمیاں تھوکتے. یہاں گیا تھا اس لیے کہ بولا آدمیاں مشورے بہت دیتے، ساتھ نہیں دیتے. مشورے دینے ایک ٹانگ پہ ٹھہرے ہوئے رہتے. یہاں جانا تھا اچھا ہوتا، یہاں جانا تھا اچھا ہوتا، یہاں کہیں کو گیا یہاں لے جا کو مار دلیا اسے. وہاں آدمی بوڑیا بند کر دے لے جا، منہ بند کرنے نہیں ہوتا. ان کے منہ بوڑیا سے بڑے رہتے، بھاگتے. یعنی نہ اللہ آتا منہ میں، نہ رسول آتا منہ میں،
बातें करो का ना एक टांग पे ठहरे हुए रहते, गालियां दो का ना एक टांग पे, वो भी ऐसे बातें करते काना में अंगलियां ठोस लेना है नहीं। तो ताने देने तो हमारे मुसलमानों के खास कर है नहीं, एक टांग पे ठहरे हुए रहते और खाली क्यों कान लगा लेते दीवार को, क्या हो रहा है कि है नहीं। तो अल्लाह के वास्ते ऐसे काम नको करो जी, ऐसे करे तो जो वजन बढ़ जाता सो तुम्हारा, फिर अल्लाह उठने भी नहीं देते आपको, समझ में आ रहा। ऐसे काम नको करो, दिमाग को ठंडा रखो, जिस्म को गर्म रखो, बॉडी को एक्शंस पे लो, काम वगैरह करो, चलो फिरो, एक्सरसाइज योगा जिम वगैरह, जिस्म को एक्टिव रखो। अल्लाह ये दुनिया में काम के लिए भेजे सो है, इबादत के लिए भेजे सो है, यहाँ आरामती के लिए नहीं भेजे। आरामती की जगह जन्नत है और ये जगह आजमाइश की है, ये जगह जो है एग्जाम की है। यहाँ पे आए एग्जाम देने के लिए, यहाँ पे आप आराम करने के लिए आए तो आराम नहीं होता, यहाँ पे जहन्नमी हो जाते। समझ रही मेरी बात। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ये सारे चीजें जान लियो। हाँ, तरकारियां भी खाओ, फ्रूट्स भी खाओ, खाली गोशांश खाओ नको, गोशां खाए तो कुछ काम भी करना, और सना का पत्ता वगैरह जो भी मैं खान पान आपको बताता हूँ। शुगर है तो कलौंजी और मेथी को अपनी आदत बनाओ, थायराइड है तो धनिया और काली मिर्ची को अपनी आदत बनाओ, बीपी है तो पुदीना अदरक लहसुन को अपनी आदत बनाओ। पूरा आपका पेट खराब है तो मुल्ली का जूस पियो, जॉइंटों में दर्द है तो भिंडियां डेली खाओ, इंशाल्लाह आपका बॉडी का बैलेंस सही हो जाता। नहीं तो मेहनत करा मुर्गा अंडा खाया फकीर की जैसा मेहनत करते, ले जाकर लाखों के पैसे डालते, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती, बिल्कुल फिर तड़पड़ा खाएंगे। दौलत वाले लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आते सो है, इसीलिए कमा को हॉस्पिटल में डालते, लास्ट खबर को चले जाते। तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की वजह कोई भी नहीं आते आपको, नॉट इवन डॉक्टर्स। आपका ख्याल को, आपकी सेहत का ख्याल आप खुद रखना पड़ता है इंशाल्लाह, ठीक है ना। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल काटेदान, अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड काटेदान आरामगढ़ में इंशाल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को कंबीपुर, अंचेपाल्या, फैजो लेआउट में मिलता हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। 7 तारीख को जो है रायचूर, 8 तारीख को रायचूर है ना, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को करनूल इंशाल्लाह, और 13 तारीख को निजामाबाद में मेरे भाई डॉक्टर अजहर मिलते। रमजान है इंशाल्लाह, बहुत करीब है रमजान। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम सबको ये रमजान नसीब करें दे इंशाल्लाह। और ये रमजान के महीने में हम लोग जो है अल्लाह को पूरी तरीके से मना लेंगे और हमारे सारे गुनाह की माफी मांग लेंगे अल्लाह के पास। जो नसीब वालों को मिलता रमजान, बहुत करीब में रमजान है, तो रमजान में मैं फजर के बाद देखूंगा इंशाल्लाह पेशेंट। मे बी फरवरी में रहूंगा और मार्च में नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे भाई डॉक्टर अजहर यहाँ पे रहेंगे इंशाल्लाह, आपकी खिदमत के वास्ते। रेडी कर दिया ऑलमोस्ट पूरे टीम वालों को, सबको इंशाल्लाह। अब मैं नहीं रहा तो भी इंशाल्लाह काम चल जाता, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में भी इंशाल्लाह आप आके फायदा उठा ले सकते इंशाल्लाह। आवाज नहीं किसका भी ठीक है, पूरे को सुनने आ रही ना बात, ठीक है। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।